ان الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی الکتاب المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرات ذی وقار، تمام قسم کی اعلیٰ تعریفات، تحمیدات و تمجیدات مالک کائنات کی ذات گرامی کے لیے لائق و زیبا ہیں کہ جس مالک الملک نے اکیلے ہی ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہ اکیلا ہی اس کائنات کا معبود و مسجود علام الغیوب ہے، اسی کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ وہ مالک الملک اگر کسی کو نفع دینے پہ آ جائے، ساری کائنات مل کر بھی اس نفع کی راہ میں رکاوٹ بننا چاہے تو نہیں بن سکتی۔ اگر وہ مالک کائنات کسی کو نقصان پہنچانے پہ آ جائے، ارض و سماوات کے اندر رہنے والی ساری کی ساری مخلوقات مل کر بھی اس نقصان کی راہ میں رکاوٹ بننا چاہے تو نہیں بن سکتی۔ تمام تر نفع و نقصان خالق کائنات مالک ارض و سما کی مرضی اور منشا کے تابع ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں امام الانبیاء، پیکر صدق و صفا، مجسمہ صبر و رضا، خیر الورا، والی بطحا، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن مالک کائنات نے اس کائنات کے اندر رحمت کائنات بنا کے مبعوث فرمایا اور آپ علیہ السلام کے سر اقدر ختم نبوت کا تاج سجایا۔ کائنات کے رب نے امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی کو اس ساری کائنات سے عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ ذات گرامی قدر قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ احزاب کی آیت مبارکہ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ آیت مبارکہ میں مالک کائنات نے اپنے ایماندار بندوں کو، اہل ایمان کو، رب کائنات نے ایک بات کا پیغام دیا۔ مالک ارض و سما نے یہ پیغام دیا اپنے ایماندار بندوں کو۔ ایمان والے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مالک کائنات نے فرمایا کہ اے ایمان والو، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلم تسلیما، کہ تم بھی نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی پر خوب درود و سلام بھیجو۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام بھیجنے کا مالک کائنات نے اپنے اہل ایمان بندوں کو حکم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے جو بھی بندہ سچی عقیدت رکھتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات پاک سے جو سچی محبت رکھتا ہے، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود و سلام ضرور بھیجتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت عین ایمان ہے۔ جس کے دل میں تاجدار مدینہ کی محبت نہیں، وہ سینہ ایمان سے خالی ہے، وہ دل اسلام سے خالی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر بندہ مومن مسلمان ہو سکتا ہی نہیں۔ یہ فتویٰ بھی ایسا نہیں کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں لگا دیا کہ جو بندہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ میں ہی نہیں کہتا، بلکہ خود اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پاک زبان نبوت سے
یہ بات ارشاد فرمائی۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، اہل ایمان نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے خاندان سے بڑھ کر، حتیٰ کہ پوری کائنات کے لوگوں سے بڑھ کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت نہیں کر لیتا، تو بندہ مومن ہو سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت ایمان کی شرط اول ہے، اگر وہ اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی ذات گرامی سے محبت اپنے خاندان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے کنبے اور قبیلے سے بڑھ کر، اپنی برادری سے بڑھ کر، اپنے دوست و یاروں سے بڑھ کر، اغیاروں سے بڑھ کر، اپنوں سے بڑھ کر، بیگانوں سے بڑھ کر، پوری کائنات کے انسانوں سے بڑھ کر، جب تک تاجدار مدینہ کی ذات پاک سے سچی محبت بندہ نہیں کر لیتا، وہ جتنی مرضی عبادت کرے، جتنی مرضی ریاضت کرے، صدقہ و خیرات کرے، زکوٰۃ ادا کرے، جو کچھ مرضی کرے، جب تک تاجدار مدینہ کی ذات پاک سے سچی محبت نہیں کر لیتا تو کامل مومن اہل ایمان ہو سکتا ہی نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر لحاظ سے ہر اہل ایمان، ہر مسلمان کے سینے کے اندر ہونی چاہیے، اور جس کے سینے میں تاجدار مدینہ کی محبت نہیں، وہ سینہ ایمان سے خالی ہے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو باتیں کرتے ہوئے کہا اللہ کے نبی، میں آپ کی ذات گرامی سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہوں۔ تو کونین کے تاجدار عبداللہ کے در یتیم رہبر عظیم امام الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پوچھا کہ عمر کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول ساری چیزوں سے بڑھ کر، اپنی جان کے علاوہ ساری چیزوں سے بڑھ کر آپ کی ذات گرامی سے محبت کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر بات کو یہ سمجھ لو، اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت تک بھی بندہ مومن نہیں جب تک اپنی جان سے بڑھ کر بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے محبت نہ کر لے۔ تو سیدنا فاروق اعظم کہنے لگے اللہ کے نبی یہی بات ہے، تو اب میں اپنی جان سے بھی آپ سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تاجدار مدینہ سے محبت ساری کائنات سے بڑھ کے کرتے تھے، اپنی جان سے بڑھ کے محبت کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مالک کائنات ان سے راضی ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے بھی محبت ہو، آپ کی بات سے بھی محبت ہو، آپ کی زندگی کے تمام لمحات سے بندہ جب تک محبت نہیں کر لیتا اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقط احبنی، فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی آپ نے فرمایا وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ درود و سلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ صلاۃ کا لفظ آیا، صلاۃ جو لفظ ہے اس کے کئی معنی ہیں۔ صلاۃ کے معنی نماز کے بھی ہیں، صلاۃ کے معنی رحمت کے بھی ہیں، صلاۃ کے معنی دعائے مغفرت کے بھی ہیں، صلاۃ کے معنی دعا کے بھی ہیں، اور صلاۃ جو ہے نا یہ بڑا کثیر استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ لیکن صلاۃ یہاں بھی صلاۃ آیا، درود کیونکہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ صلاۃ لفظ آیا، اور اس صلاۃ کا اردو کے اندر اور دیگر زبانوں کے اندر ترجمہ درود کیا گیا۔ تو صلاۃ کے معنی دعا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، اور جب درود کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہو، صحیح البخاری کے اندر یہ بات موجود ہے سورہ احزاب کی تفسیر میں
کہ جب درود کی نسبت ابو عالیہ بیان کرتے ہیں کہ درود کی نسبت جب اللہ رب العزت کی طرف ہو تو پھر اللہ رب العزت کی اپنے فرشتوں میں نبی پاک علیہ السلام کی اللہ توصیف بیان کرتا ہے، اللہ پیغمبر علیہ السلام کی مدح و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پیغمبر کی تعریف بیان کرتا ہے۔ یہی نبی پاک علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا درود ہے۔ اور دوسری بات ہے جب فرشتوں کی طرف ہو تو فرشتوں کی طرف رحمت کی دعا مراد ہے، یا بعض روایات میں دعائے مغفرت کا بھی تذکرہ ہے کہ مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، جو فرشتوں کے درود کا مطلب یہ ہے۔ اور برکت کی دعا جو کی جاتی ہے، نبی پاک علیہ السلام پر دعا کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود و سلام جو بھیجا جاتا ہے، تو رب کائنات نے اہل ایمان کو بھی یہ حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر خوب درود و سلام بھیجو۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، پہلے یہ میں صلاۃ کا ترجمہ بتا دوں آپ کو، مطلب کیا ہے کہ صلاۃ جو ہے قرآن مجید کے اندر یہ لفظ صلاۃ جو ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کے اندر یہ بھی وضاحت فرمائی مالک کائنات نے کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں دن رات صبح و شام، مالک کائنات کا جو ذکر کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے بارے میں فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، تو اللہ تعالیٰ ان پر صلاۃ بھیجتے ہیں اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ بھی صلاۃ بھیجتے ہیں، کن پر؟ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں کثرت سے۔ یصلی علیکم وملائکتہ، تو وہاں بھی یصلی کہا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہاں رحمت کے لیے بھی لفظ صلاۃ استعمال کیا۔ وہ کس طرح فرمایا؟ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو زبان سے کہتے ہیں، قالو کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ انا للہ پڑھنے والے جو مصیبت پر صبر کرنے والے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، رب العالمین کی ان پر صلاۃ ہے، ان کی طرف سے رب العالمین کی طرف سے صلاۃ و رحمت ہے۔ تو یہاں پر بھی جو صلاۃ کا مطلب جو ہے اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندوں پر، کہ رب العالمین اپنے بندوں پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے کہ جو لوگ مصیبت آ جانے کے بعد صبر و استقامت کا دامن آنکھ سے نہیں جانے دیتے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے بھی لفظ صلاۃ استعمال کیا ہے۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر بھی بات موجود ہے، صلاۃ جو اللہ تعالیٰ نے عام بندوں پر بھی صلاۃ کے جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں۔ مسند احمد کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون علی الصف الاول، پہلی صف والوں کے اوپر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ تو اس سے مراد اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رحمت بھیجتا ہے، مالک کائنات اپنے بندوں پر رحمت نازل فرماتا ہے، اپنے بندوں پہ برکت نازل فرماتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا یہی درود ہے بندوں پر۔ جس طرح یہ عام طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ درود پڑھتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ جس طرح ہم درود پڑھتے ہیں یا جو درود ہم پڑھتے ہیں اس طرح ہم یہ کہیں کہ مالک کائنات بھی اسی طرح درود پڑھتا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ کیوں؟ کہ رب العالمین، کیونکہ درود ایک دعا ہے، درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک دعا ہے جو ہم اپنے مالک و خالق رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، اے مالک کائنات تو نبی پاک علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی۔ یہ ایک دعا ہے۔ تو اللہ اکبر، یہ ایک دعا ہے جو پڑھی جاتی ہے۔
تو جب رب العالمین کس کے لیے دعا کرے؟ اللہ تو معبود ہے، دعا عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے، اور کیونکہ درود جو ہے یہ دعا ہے اور درود بھی عبادت ہے، اور عبادت جو ہے وہ عابد کا کام عبادت کرنا ہوتا ہے۔ اللہ جو ہے وہ عابد نہیں، وہ معبود ہے، وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، ساری کائنات اس کی عبادت کرتی ہے، لیکن رب العالمین کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ جب اللہ رب العزت درود پڑھے تو اللہ کس اللہ کے آگے التجا کرے کہ اے اللہ تو نبی علیہ السلام کے اوپر رحمت نازل فرما؟ وہ تو ساری کائنات کا خالق، مالک، حاکم، مالک کل ہے رب العالمین، اسے کسی کے سامنے التجا کرنے کی، سفارش کرنے کی اسے کوئی ضرورت نہیں، وہ تو اللہ الصمد ہے، تو مالک کائنات۔ اس لیے رب العالمین اس طرح درود نہیں پڑھتا جس طرح ہم پڑھتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں اللہ درود پڑھتا ہے، تم بھی درود پڑھو، اللہ بھی درود پڑھتا ہے۔ رب العالمین میرے بھائیوں تعصب سے ہٹ کر یہ بات کو سوچا کرو کہ رب العالمین کسی کے لیے درود نہیں پڑھتا، رب العالمین کسی کے لیے درود کا وظیفہ نہیں کرتا، کیونکہ درود دعا ہے، اور دعا کرنا ہم جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک کائنات کو کسی کے سامنے التجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ سمجھنا کہ اللہ درود پڑھتا ہے جس طرح ہم درود پڑھتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور یہ بات دوسرے اللہ کے وجود کا تقاضا کرتا ہے کہ رب العالمین اس کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کے لیے رحمت و برکت کی دعا کرے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی کے اوپر درود و سلام بھیجو۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، آج تو لوگ یہ آیت مبارکہ تلاوت کرنے کے بعد، یہ آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد خود ساختہ درود شروع کر دیتے ہیں پڑھنا، حالانکہ اس آیت کا یہ منشا ہرگز نہیں، اور اس آیت کی وہ تفسیر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے سمجھی ہے، میں وہ تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے صحابہ نے یہ تفسیر سمجھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو درود پڑھنے کی جو وضاحت بیان فرمائی اپنی زبان پاک سے، میں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی، صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، سورہ احزاب کی تفسیر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، ہم آپ کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت جو حکم دیتا ہے درود پڑھنے کا، سلام پڑھنے کا جو اللہ نے حکم دیا ہے، فرمایا عرفنا السلام۔ صحابہ کرام نے کہا سلام تو ہم جانتے ہیں، جو نماز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر پڑھا جاتا ہے، جب السلام علیکہ ایھا النبی جو پڑھا جاتا ہے، فرمایا صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم درود تو سلام تو ہم جانتے ہیں، کیف نصلی علیک، اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ ہم آپ علیہ السلام کی ذات گرامی پر آپ پر درود و سلام، یہ درود کس طرح پڑھیں؟ صحابہ کرام پوچھتے ہیں کیف نصلی علیک، اللہ کے رسول ہم آپ کی ذات گرامی پر درود کیسے پڑھیں؟ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرما دیا کہ تمہاری جو مرضی ہے وہ پڑھ لو، اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ تم درود لکھی پڑھ لو، تم درود ہزاری پڑھ لو، تم درود تنجینہ پڑھ لو، تم درود ماہی پڑھ لو، تم درود اکبر پڑھ لو، تم درود مقدس پڑھ لو، تم درود غوثیہ پڑھ لو، تم درود ششافی پڑھ لو، جب دیگر جتنے بھی درود ہیں، درود ہزاری، درود لکھی، پتہ نہیں جو کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں، یہ سر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ درود پڑھو، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ جیسے تمہاری مرضی ہے وہ پڑھ لینا، جون سا تمہاری مرضی وہ ایجاد کر لینا، جو تمہاری مرضی ہونے وہ پڑھ لینا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا۔ جب پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ نے تاجدار مدینہ کی ذات گرامی سے سوال کیا، اللہ کے نبی یہ بتائیں
کہ اللہ کے محبوب یہ بتائیں کیف نصلی علیک، اللہ کے نبی آپ کی ذات گرامی پر درود کیسے پڑھیں۔ اللہ تو درود پڑھنے کا حکم قرآن میں دے رہا ہے، مالک کائنات نے جو قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ درود پڑھو نبی علیہ السلام کی ذات گرامی پر، تو اللہ کے نبی سلام کا تو ہمیں پتہ ہے، ہم آپ کی ذات گرامی پر درود کیسے پڑھیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قولوا قل، سالہ پاؤ میں بتاتا ہوں تم نے ایسے پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کرام کو اس آیت مبارکہ کی تفسیر سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ اس طرح درود پڑھنا ہے۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود پڑھو، ضرور پڑھو، پر مسنون پڑھو۔ جو نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود نہ پڑھے، میرا عقیدہ اور ایمان ہے، میری جماعت کا عقیدہ، میرے اسلاف کا عقیدہ، میرے اکابرین کا عقیدہ، میرے محدثین کا عقیدہ، میرے خطباء کا عقیدہ، میرے علماء کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پر درود اسی طرح پڑھنا چاہیے جس طرح نبی پاک علیہ السلام کے صحابی پڑھتے تھے، جس طرح رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کرام نے پڑھا درود اسی طرح پڑھو۔ جو درود کے الفاظ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات گرامی سے ثابت ہیں وہ درود آپ پڑھیں، دن رات پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے آپ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی آپ غموں سے نجات مل جائے گی۔ درود پڑھنا دونوں جہانوں کی سعادت ہے اور رب العالمین کی عبادت ہے، اور درود پاک جو شخص نبی علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود نہ پڑھے وہ شخص پکا بے ایمان ہے اور وہ بخیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا البخیل الذی ذکرت عنده ولم یصلی علیہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بخیل ترین آدمی ہے وہ کون سا ہے؟ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، میرا نام سنے اور میری ذات گرامی پر درود نہ پڑھے۔ میرے بھائیوں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک پر کثرت سے درود پڑھتے رہا کرو۔ اگر نبی علیہ السلام کی ذات گرامی پر حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سنن نسائی کے اندر حدیث مبارکہ ہے، دوسرے مقام پر کونین کے تاجدار عبداللہ کے در یتیم امام الانبیاء والمرسلین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علیہ الصلاۃ، کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کثرت سے مجھ پہ درود پڑھا ہوگا، کہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو کثرت سے زیادہ مجھ پر، کثیر تعداد میں جس نے مجھ پر درود پڑھا ہوگا وہ محمد مصطفیٰ کے قیامت میں بھی قریب ہوگا۔ قیامت کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنا، اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود جب پڑھے گا بندہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ ایک بار مجھ پہ درود پڑھتا ہے، سنن نسائی کی روایت کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے تو رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود پڑھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات گرامی پر کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھا کرو۔ جو درود و اسلام نہیں پڑھتا
انکار کرتا ہے یقین کریں وہ پکا بے ایمان ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود پڑھو، ضرور پڑھو، پر مسنون پڑھو، خود اپنے تراشیدہ نہیں۔ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ بھی ہر مقام پر وہ کہتے تھے جہاں پر اللہ کے رسول نے درود پڑھنے کو متعین نہیں کیا وہاں پر آپ متعین نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بندہ کچھ خاص موقع ہوتے ہیں، جس طرح اکثر آج کل انڈیا پاکستان کے اندر لوگ مسجدوں کے اندر بھی یہ اذان سے پہلے صلوات پڑھتے ہیں، جبکہ عرب کے اندر تو کہیں بھی نظر نہیں آتا، لیکن انڈیا پاکستان کے اندر اکثر لوگ، بنگلہ دیش میں بھی، انڈیا پاکستان کے اندر بھی یہ لوگ درود اذان سے پہلے صلوات پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم درود پڑھ رہے ہیں، اور جو لوگ اذان سے پہلے درود نہیں پڑھتے ان کو کہتے ہیں یہ تو درود کے منکر ہیں، یہ درود کو مانتے نہیں ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول نہیں ہو سکتا، کوئی محب رسول نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سے بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ کوئی محبت کرنے والا یہاں روئے زمین پر موجود نہیں، کہ جنہوں نے رسول کے ادنی اشارے پر اپنے جانوں اپنے مال قربان کیے، اپنے خاندان قربان کیے، اپنے گھر بار کو قربان کیا، اپنے خاندانوں کو، کنبے اور قبیلے کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک اشارے پر انہوں نے قربان کیا، سب کو چھوڑ دیا، اور نہیں چھوڑا تو تاجدار مدینہ کی ذات پاک کو نہیں چھوڑا۔ آج ہم یہ کہیں کہ ان صحابہ کرام کو بات سمجھ نہیں آئی، کیا صحابہ کرام اگر پڑھنا چاہتے تو کیا یہ نہیں پڑھ سکتے تھے؟ کیونکہ صحابہ کرام نے نہ یہ درود بیان کیا کسی صحابی نے، نہ نبی پاک علیہ السلام کے 1 لاکھ تقریباً 44,000 صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے بھی اذان سے پہلے صلوات پڑھنا کسی حدیث سے بھی ثابت نہیں۔ ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام نے نہیں پڑھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے جو صحابہ کرام ہیں ان کے نقش قدم پر چل کر ہی بندہ کامیاب و کامران ہو سکتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے وہ سب سے زیادہ رسول اکرم علیہ السلام کی ذات پاک سے محبت کرنے والے تھے۔ اگر انہوں نے اذان سے پہلے صلوات نہیں پڑھی تو اس لیے ہم بھی اذان سے پہلے صلوات پڑھنا اسی لیے جائز نہیں سمجھتے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، فرمایا کہ جس نے ہمارے امور شریعت میں، ہمارے دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں نہیں تھی تو وہ ایسی چیز ایجاد کرنے والا مردود ہے، ایسا عمل رب العزت کی بارگاہ میں مردود ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جتنا دین اللہ کے رسول علیہ السلام نے جتنا دیا اس کو لے لیا جائے۔ اس طرح دیکھیں نا بعض موقع ایسے ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام بھی اس بات کو ناپسند کرتے تھے۔ ہاں حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر تشریف فرما تھے، ایک بندے کو چھینک آئی، چھینک آتے ہوئے کہا الحمدللہ، اور اس نے کہا والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اس نے جب یہ بات کہی تو عبداللہ ابن عمر اس بات پر ناراض ہوئے، تو اس نے کہا ابن عمر میں نے کوئی برا کام تو نہیں کیا، ایسی بات میں نے تو نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود ہی پڑھا نا، سلام ہی بھیجا اللہ کے رسول پر۔ تو کہا بیٹے میں بھی تو سلام پڑھتا ہوں اللہ کے نبی پاک کی ذات گرامی پر، میں بھی سلام بھیجتا ہوں، لیکن بات یہ یاد رکھ کہ اس موقع پر نبی علیہ السلام نے چھینک کے موقع پر ہمیں ایسا پڑھنے کی تعلیم نہیں دی، اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جہاں کہا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ آپ جب تم مؤذن کی اذان سنو تو مؤذن جو کچھ کہتا ہے وہی کلمات تم ساتھ ادا کرتے جاؤ، جب جو مؤذن کہتا ہے وہی کلمات تم ادا کرو، ثم صلو علیہ، فرمایا پھر جب اذان ہو جائے تو مجھ پہ درود بھیجو۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جب اذان کے بعد درود پڑھنے کا حکم دیا یا آپ علیہ السلام نے تعلیم فرمائی اذان سے کے بعد ہی پڑھنا سنت ہوگا،
اذان سے پہلے پڑھنا سنت نہیں ہوگا، وہ خلاف سنت ہوگا۔ تو حضرات گرامی یہی بات ہے کہ عبداللہ ابن عمر اسی وجہ سے ناراض ہوئے تھے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اقدس کے مطابق ہی آپ علیہ السلام کے اوپر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے صحابہ کا جو محبت کا آپس میں تعلق ہے، سبحان اللہ، وہ دنیا ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بخیل ترین آدمی ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے وہ بندہ، یعنی ذلیل و خوار ہو جائے وہ بندہ کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ تو بخیل کی وضاحت بھی آپ علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمائی کہ بخیل وہ ہوتا ہے۔ فرمایا وہ بخیل ترین آدمی کون سا ہے؟ فرمایا جو بخیل ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جو بخیل ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے اور وہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، وہ جہنم کی آگ کے قریب ہوتا ہے جو بخیل ہوتا ہے۔ اس لیے درود پڑھنے میں اہل ایمان کو بخل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ زیادہ سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود پڑھو، دن رات پڑھتے رہو، مسنون درود پڑھو جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتائے ہیں مختلف سیغوں کے ساتھ۔ کتب حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے جو درود کے الفاظ ادا کیے ہیں وہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہیں۔ آپ بازار سے لے کر مطالعہ فرمائیں اور اس کے مطابق آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی۔ سیدنا ابی بن کعب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں اپنی دعا کا کچھ حصہ میں درود کے لیے وقف کروں، کتنا کروں؟ آپ نے جتنا تیری مرضی ہے۔ تو کہنے لگے کیا میں تیسرا حصہ کر لوں؟ آپ نے اگر زیادہ تیری مرضی ہے اتنا کر لے، لیکن اگر زیادہ کرے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ کہا میں 2 حصے کر لوں، کہا میں نصف کر لوں، اور میں 3 حصے کر لوں، اور میں اگر تو کرے گا اور زیادہ ہو، اگر تیری مرضی جتنا مرضی کر لے، لیکن جتنا زیادہ کرے گا، درود میں زیادہ وقت لگائے گا دعا کا، تو کہا اتنا ہی تیرے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو پھر آپ کہنے لگے کہ میں سارا وقت دعا کا میں درود پہ لگا دوں تو کیا ہوگا؟ تو آپ نے تیرے دکھوں اور تیرے غموں کے لیے یہ کافی ہو۔ اس لیے درود پڑھنا نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی پر دونوں جہانوں کی سعادت ہے، اور دعا سے پہلے درود پڑھا جائے تو مقبولیت کا، دعا کی قبولیت کا باعث ہے دعا سے پہلے درود پڑھنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت سے بندہ درود پڑھتا رہے، اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہو جائے گا، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔